جو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی جس پہ آپ نے آمین فرمایا تھا، یہ دعا تھی ایک اس میں سے کہ افسوس ہے ایسے انسانوں پر، ایسے انسان پر، ایسے عورت پر، ایسے مرد پر کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہ پائے اور وہ مغفرت نہ کرا سکے. ہلاک ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا وہ شخص کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی، اتنی بڑی، اتنی آسان سہولت تھی جو اللہ نے اس کو دی کہ اس کے ہوتے ہوئے، اس کے خون کا ٹکڑا بنتے ہوئے ماں باپ اس کے موجود تھے، وہ بوڑھے تھے اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، دعائیں نہیں دی ان کی. اتنا زبردست اللہ نے دروازہ کھولا ہوا تھا اس کی مغفرت کا یہ، اور اتنا آسان تھا کہ وہ اپنے باپ کو ایک گلاس پانی بھی دیتا تو ایسی دعا کوئی نہیں دے سکتا. سب خود غرض دنیا ہے، یاد رکھیں دنیا ساری خود غرضی ہے. دو ہی رشتے بہت مضبوط ہیں، میں آپ کو بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں، یا تو صحیح خون کا رشتہ یا صحیح اللہ کا رشتہ. دعا انہی سے نکلتی ہے، میں صحیح بتاؤں. باقی سب یہ عارضی معاملات ہیں سارے جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں. دو گیٹ اتنے زبردست ہیں کہ جس کے آدمی بہت آسان ہے اپنی مغفرت کرانا، لیکن دونوں میں ہم بہت شیطان ہیں، ہم بہت شیطان ہیں. اللہ جب یہ چانس دونوں ہمیں دیتے ہیں زندگی میں مل جاتے ہیں انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں. ایسے بھی تعلق مل جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے ہو، اور ایسا تعلق تو ہے ہی، خونی کے ماں باپ تو ہوتے ہیں ہمارے پاس. دو چانسوں کو ہم ضائع کر دیں اور جنت نہ کمائے تو اللہ نے فرمایا کہ افسوس نہیں، ہلاک ہو گیا وہ شخص، گنجائش ہی کوئی نہیں جہنم میں جانے کی، اس کی برباد ہے اس کی دنیا بھی آخرت کی بھی. اللہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور ان پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، خوار ہو گیا وہ شخص. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے اور وہ گونگا ہو کے بیٹھا رہے، منہ سے اس کے نکلے ہی نہ کوئی کلمہ، شارٹ کٹ کے چکر میں ہمیشہ کہ رغبت اس کو نظر نہ آیا ہو. کس کا نام آ رہا ہے یہ دیکھو، کس شخصیت کا نام ہے جو اللہ توفیق دے رہے ہیں، سنوا رہے ہیں تمہیں وہ نام، اور تم اس کو جو ہو بائی پاس کر رہے اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، برباد ہو جائے شخص، تباہ ہوا وہ شخص، ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرما دیا. تصور نہیں کیا جا سکتا ایسا انسان کہ اتنا آسان دروازہ، ایک دفعہ درود شب پڑتا ہے تو 10 رحمتیں اترنا شروع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ. ایک درود، جسے ابھی تک ہم سٹارٹ میں 3 درود پڑھیں، ایک معمولی چیز ہے الحمدللہ. شاید سے پہلے میں آپ کو نہ سنائی عائشہ صدیقہ شاہ مروی کرتے ہیں اس حدیث کو کہ جب انسان درود پڑھتا ہے، الحمدللہ اللہ کی فضل سے ہم پڑھتے ہیں ہر وقت، درود انسان جب پڑھتا ہے تو اس درود کے لیے ایک فرشتہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ سب چلتا ہے کائنات میں بھائیو، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. وہ فرشتہ اس درود کو اب 10,000 درود پڑھیں، 10,000 دفعہ اٹھائے گا درود شریف، اس کی ڈیوٹی ہے. تب وہ درود پڑھتا ہے، جس وقت درود پڑھتا ہے تو الحمدللہ اس درود کو اٹھایا جاتا ہے. فرشتہ اٹھاتا ہے، مستی کے ساتھ چھپا لیتا ہے اپنے پروں میں، بھاگتا ہے سیدھا. کہاں؟ اس کو اتنی چھوٹ ہے، اجازت ہے اس کو کہ ڈائریکٹ جاتا ہے اللہ کے پاس. کتنی بڑی برکت ہے اس روشی کو دیکھ، شوٹ کرتا ہے سیدھا بندی کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ شخص، وہ فرشتہ. اللہ پوچھتے کیوں بھائی اتنی جلدی؟ پہچان جاتا ہے اللہ تعالیٰ جی تو وہی درود لے کے آیا میرے پاس، میرے حبیب کا. سبحان اللہ، اجازت ہے اس کو تمام.
پتا لگتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے تو کیا کام کر کے ہے، ماشاء اللہ ابھی فوراً کر فالو. جس نے درود بھیجا ہے نا اللہ تو پتہ ہے ہمیں کہاں مرنا ہے، کہاں دبانا ہے، کس ڈبے میں جانا ہے، سب پتہ ہے اس کو، اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو کہتا فوراً جا، دیر نہ کر، اگر مر گیا زندہ ہے اس کی قبر پہ پہنچ جا. سبحان اللہ. تو جب تو قبر پہ پہنچ کے درود چھوڑے گا تو یہ درود جو ہے اس کے لیے استغفار کرے گا، اس کی بخشش کرائے گا اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. ہلاک ہو، برباد ہو کون ایسا مرد اور عورت کہ جس کو رمضان میسر آ جائے، اللہ رمضان تک پہنچا دے گا. پہنچنا آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 3 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دی تھی، اللہ کا رمضان، اللہ کا رمضان، اللہ کا رمضان پہنچا، اللہ کا رمضان پہنچا. تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے رمضان میں پہنچنا. ایک لمحے کا مجھے تو خطرہ آتا ہے کہ میں اب نماز پہ جا سکوں گا یا نہیں جاؤں گا، یا اللہ میں تراویح پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھوں گا، یا اللہ میں ذکر کر لوں گا یا نہیں کروں گا. اتنا خدشہ لگا رہتا ہے. پورا سسٹم تو اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جو رکاوٹ میں اس کے لیے بن جائے. کیونکہ کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری جہنم کی آگ سے بچنے کا، اور کتنی خطرناک اور ظالم چیز ہے جہنم کا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے. تو آپ بتائیں ہم کتنے جہنم کے اندر غرق ہیں. کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، مسابقہ کرو، ہاتھ کرو، لیکن جو باپ ہوتا ہے باپ وہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے اللہ کے ولی کے دربار میں لے کے جاتا ہے. ہم سب سے پہلے وحشتی وہاں پیدا کرتے ہیں. ادھر نہ جانا، دنیا خراب کر دے گا، تیری آخرت خراب کر دے گا.